بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا توحیدی سمجھتا ہے اور توحید پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور سمجھتا یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، اور ان کے علاوہ تمام ہی مسلمان جو ہیں وہ مشرک ہیں اور کافر ہیں۔ اور توحید یہ کیا بیان کرتے ہیں، اس کے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں 3 مثالوں کے ساتھ۔ ان کا کہنا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ مدد مانگنے کے متعلق کہ نمبر 1، جو قریب ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہے، اور جو دور ہے اس سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے، تو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس جیسا کسی کو ماننا ہی شرک ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس جیسا ماننا ہی شرک ہے، اور آپ کا کہنا یہ کہ قریب والے سے مدد مانگنا جائز، دور والے سے مدد مانگنا شرک۔ تو یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے یا قریب؟ تو اب یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری شرک سے قریب ہے، تو قریب والا تو اللہ تبارک و تو قریب ہے، تو قریب والے سے اب مدد مانگنا جائز کیسے ہو سکتا ہے آپ کے عقیدے کے نزدیک؟ یا پھر آپ یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہے، تو کہیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو شرک سے قریب ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دور مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جناب جب دور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا آپ نہیں مانتے، آپ کہتے شرک سے قریب ہے، تو دور والے سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوگا، بلکہ قریب والے سے مانگنا شرک ہوگا۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو لہٰذا یہ عقیدہ اور نظریہ ہی غلط ہے کہ قریب والے سے مدد مانگنا جائز اور دور والے سے شرک، کیونکہ دور والا جو ہے وہ تو دور ہے، وہ اللہ کی صفت ہے ہی نہیں، وہ قریب ہونا اللہ کی صفت ہے، تو آپ قریب والے سے مدد مانگ کر یہ تو شرک یہ ہو گیا۔ تو اپنے ہی شرک کے فتوے میں خود پھنس گئے، اب کسی اینگل سے بھی یہ کچھ بھی کہیں۔ دوسری مثال یہ کہتے ہیں کہ جو موجود ہے اس سے مدد مانگنا جائز، اور جو موجود نہیں ہے اس سے مدد مانگنا شرک۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ موجود ہے۔ تو جناب جب اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے تو موجود سے تو یہ صفت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ قریب جو موجود ہے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، جائز ہے، تو یہ صفت موجود ہونا تو اللہ کی ہے، تو اس حساب سے تو جو آپ نے تعریف کی کہ اس کی ذات و صفات میں کسی شریک ماننا، تو جو موجود ہے یہ موجود ہونا اللہ کی صفت ہے، تو اب موجود والے سے مدد مانگنا یہ شرک ہونا چاہیے، آپ کے لیے جائز ہے، اور جو موجود نہیں ہے، موجود نہ ہونا یہ اللہ کی صفت نہیں، تو لہٰذا اس سے مدد مانگنا آپ کے لیے شرک ہے، جبکہ وہ جائز ہونا چاہیے۔ تو اب دونوں طریقے سے یہ اپنے شرک کے اس فتوے میں بھی خود پھنس گئے اور خود اس کی زد میں آ گئے۔ تیسری مثال لیجئے، تیسری مثال یہ دیتے ہیں کہ جو زندہ ہے اس سے مدد مانگنا جائز ہے، اور جن پر موت لگ کا اطلاق ہو چکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا جس نے مزہ چکھ لیا ہے، تو لہٰذا اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، کہ وہ زندہ ہے یا اس کے آپ موت کے قائل ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو کہیں گے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، وہ زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ تو جناب یہ زندہ رہنا اور زندہ ہونا تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور آپ کا عقیدہ یہ ہے اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو اس جیسا ماننا یہ شرک ہے۔ تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ جو زندہ ہے اس سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، تو زندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، زندہ ہونا، ٹھیک ہے نا، حیات ہونا، تو لہٰذا یہ شرک ہونا چاہیے آپ کے عقیدے کے مطابق۔ تو جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن پر موت کا اطلاق ہو چکا ہے وہ شرک ہوگا، ان سے اگر مدد طلب کریں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو موت آنی نہیں ہے۔
تو لہٰذا اس کی زد میں بھی آپ خود آ گئے. تو 3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں. دیکھا جائے تو اصولاً 6 ہیں لیکن ایک کی جوڑی ہے, ہر ایک کی جوڑی ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ, یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ مدد مانگنا شرک ہے. بتوں سے مدد مانگنا, خدا سمجھ کے کسی کو مدد مانگنا, یہ حقیقی مددگار سمجھنا کسی کو جیسا اللہ ہے ایسا سمجھ کے کسی سے مدد طلب کرنا, یہ شرک ہے. باقی مدد مانگنا یا مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے. اب چاہے وہ مدد مانگنا قریب والے سے ہو یا دور والے سے ہو, موجود سے ہو یا غائب سے ہو, زندہ سے ہو یا جس پر موت کا اطلاق ہو چکا ہو, کسی کو بھی مدد کے لیے پکارنا وہ شرک ہے ہی نہیں. جنہوں نے مدد مانگنے کو الوہیت سمجھ لیا ہے, رب ہونا سمجھ لیا ہے, تو وہ اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ, اپنا منہج درست کریں, ورنہ یہ تمام کے تمام اپنے ہی شرک اور کفر کے فتووں میں آ جاتے ہیں اور اس کی زد میں آتے ہیں اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت تمام مسلمانوں کو یہی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں, انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, ان کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے, کیونکہ مدد یہ الوہیت ہے ہی نہیں, یہ الوہیت ہے ہی نہیں, رب ہونا ہے ہی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور اللہ ان کا مددگار اور جبریل امین ان کے مددگار اور نیک صالحین مومنین ان کے مددگار اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. تو اس سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا بارے میں شاہ فرمایا کہ اللہ بھی مددگار ہے. مولا کا لفظ ایک مرتبہ شاہ فرمایا, پھر جبریل امین کے بارے میں فرمایا, صالح مومنین کے بارے میں فرمایا اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا. تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی مددگار ہے, جبریل امین بھی مددگار ہیں, نیک صالح مومنین بھی مددگار ہیں, اللہ کے جو نیک بندے ہیں, اور فرشتے بھی مدد پر ہیں. تو لہٰذا مدد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں, جس کو قرآن پاک کی آیت نے بیان کر دیا. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بھی مدد کرنے پر قادر ہیں اور یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو لہٰذا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنا شرک ہے, دور قریب حاضر غائب زندہ مردہ یہ سب جو ہے یہ غلط ہے. لہٰذا اس میں کوئی بھی شرک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں ارشاد نہیں فرمایا کہ مردوں سے مانگنا شرک ہوگا یا زندوں سے مانگنا شرک نہیں ہوگا, اور قریب والے سے مدد مانگنا جائز ہوگا, دور والے سے مدد مانگنا شرک ہوگا. تو ایسا کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمایا. ہاں جو ہے وہ بتوں کے بارے میں اور خدا سمجھ کر اگر کوئی کسی سے مدد طلب کرتا ہے کہ اسے خدا سمجھتا ہے, اسے الہ سمجھتا ہے, اسے عبادت کے لائق سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بغیر اللہ کی عطا کے خود اپنی ذات سے مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے, تب شرک ہوگا. تو امید ہے یہ بات بآسانی مسلمانوں میں سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نام و نہاد توحید پرستوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.